سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ والے بیل کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پاک میں رکھی ہے قدرت نے عجب تاثیر نام پاک میں رکھی ہے قدرت نے زمانہ جھوم اٹھا جب بھی پکارا یا رسول اللہ اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جناب محمد شکیل شفصانی صاحب اپنا نظرانے اپنے دل پہ فرما رہے تھے۔ اب آگے وقار انشاءاللہ بہت جلد ہم مرکزی شخصیت کی جانب آگے بڑھیں گے۔ میں سنیدر سے فی الوقت بلا تاخیر ہی میں بڑی ادب کے ساتھ شہر مقدار سے اٹھنے والی اس خوبصورت آواز کو جو الحمدللہ نگر نگر کریا کریا پوچھا پوچھا بستی بستی قال اللہ و قال رسول اللہ کی سزائیں بلند کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے بڑی نعمتوں سے نوازا۔ الحمدللہ شہر اقبال کا فخر ہے اور پاکستان بھر میں الحمدللہ آج حیدرآباد سندھ کے مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور چند دن قبل آپ حیدرآباد میں تھے، کراچی سندھ کا دورہ تھا ماشاءاللہ اور وہاں بھی دین متین کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے یہاں پہ پہنچے ہیں بڑے ادب کے ساتھ۔ واجب الکرام حضرت اللہ حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان خان مصباحی صاحب دعوت برکاتہ قدسیہ تشریف فرما ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ دنیا بھر میں آپ کے جانے والے ہیں اور یہ دوسرے شہروں میں مہمان کے طور پہ جاتے ہیں، آپ کے مہمان کے طور پہ بھی اور میزبان کے طور پہ بھی مدعو ہیں اور انشاءاللہ آپ تقریباً آدھے گھنٹے میں اپنے کلمات سے نوازیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہم اپنے کلمات کی جانب آگے بڑھیں گے۔ نعرہ بلند کیجیے نعرہ تکبیر۔ جس طرح نام کے دوران آپ نے نعرے بلند کیے، آئیے اللہ رسول کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہیے نعرہ تکبیر، آقا کے نام پہ قربان ہوتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ جتنے بھی مہمان تشریف فرما ہیں، میں تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انتظامیہ کی جانب سے بہت سے نام بھی دیے گئے لیکن اس کا وقت نہیں ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ اس محبت کو قبول فرمائیے، اللہ سب کا اعلیٰ قبول فرمائے اور آنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ مدینہ پاک جانا نصیب فرمائے۔ جی جو احباب کے سامنے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیے اور باہر بھی آپ کے لیے ایکسیڈنس کا انتظام کیا گیا ہے، یا باہر تشریف رکھے صحن میں تشریف رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ قاری محمد امین صاحب جہاں بھی ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف ہیں۔ قاری محمد امین والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل يوم من الأهوال المؤتمن فإن من جودك الدنيا ضررتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق إما لمن أدعو به سواك عند حلول الحادث العظيم إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ جل شانہ کا سب کو سلامت رکھے اور کرامت رکھے شرمائیں ذکر میں ایک بار پھر محبت الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله آپ جتنی محبت سے ضرور پڑھیں گے محفل میں اتنی روحانی پڑھیں گے اور اس جتنی محبت سے ضرور پڑھیں گے اتنی روحانی پڑھیں گے کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جہاں حضور نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوتا ہے پھر حضور نبی علیہ السلام کی روحانیت بھی اس جانب متوجہ ہو جاتی ہے پڑھنے کو بندہ زبان سے بھی پڑھتے تو وہ قبول کر ہی لیتے ہیں لیکن قربان جب آپ بھی دل سے پڑھیں گے تو دل کا پڑھا ہوا سے دل کی دنیا کو بھی بدل جائے پڑھنے سے زبان کو بھی پڑھ لیں جب آپ دل سے پڑھیں گے ایک بار تو انشاءاللہ پھر دل سے پڑھا ہوا آپ کی دل کی دنیا کو بھی بدل جائے ٹھیک ہے الصلاة والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک جن کے اس میں آج ہم سارے شریک ہیں قربان جاؤں ان کی شخصیت پہ باتیں تو اتنی ہیں کہ بندہ سنانی شروع کرے تو صبح ہو جائے کہ باتیں ختم نہ ہو جائیں لیکن میں آپ کو صرف ایک ہی سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ قبلہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام سے کس قدر محبت تھی مجھے یاد ہے میں ایک دن دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ کو پتہ دفتر میں بھی جہاں قبلہ استاد محترم بیٹھا کرتے تھے بالکل سامنے کھڑکی تھی جس پر کچھ کتابیں پڑھی ہوئی مجھے لیکن فرمانے لگے سلیمان السلام کی کتاب پڑھے تو کیونکہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے چیز پکڑائی جائے تو دائیں ہاتھ سے ہی پکڑی جائے میں نے کتاب کو بائیں ہاتھ سے پکڑی اور جب میں استادوں کی بارگاہ میں پیش کی تو مجھ سے بڑے لگا ہوئی فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کہ سنت بھی یہ ہے کہ دائیں سے پکڑا اور سنت یہ ہے کہ دائیں سے پکڑا بھی ہے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اکثر و بیشتر ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ آپ نے کھجوروں کا حکم دیا وہ کھجوریں کہیں سے آئی تھی مجھے فرمانے لگے کھجوریں لے کے آؤں مجھے یاد ہے میں 4 کھجوریں لے پھر میں رہا فرمانے کہ تمہیں نہیں پتا کہ سنت یہ ہے کہ تاپ میں کھایا جائے یہاں کی بڑے بڑے رہ جاتے ہیں لیکن قربان جاؤں استاد محترم کی شخصیت ایسی تھی کہ جن کی ہر ادا سنت ہے اسی محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے میں آپ کو اپنے سیالکوٹ کی بات سناتا ہوں ٹھیک ہے یا تو باپوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہاں سے ان کی جان پہ ہو گئی لیکن ایک بات میں کہا تھا شمع پوچھتا کو جلا سکتی ہے ہم کے نفس الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں ایسی کتنے بھی دل کو پاک پڑھا کریں پوری کوشش کیا کریں کہ توجہ بھی ہو محبت بھی ہو ذوق بھی ہو شوق بھی ہو اور ایک عقیدہ بھی پکا ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی آپ بھی خیال کر لیا کریں مجھے ایک دن بندہ تقریب کے بعد کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور میں کہتا تھا یہ دیوار تیرے ملے گی یہ دیواریں ان کے لیے کوئی دیواریں نہیں ایسے لاکھوں کروڑوں کی دیواریں نگاہ مصطفیٰ میں آئی میرے بزرگ قبلہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ خالدی مدد ٹھیک ہے افراد میں ایک دن حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں کسی پروگرام پہ چلا گئے تو کہتے جب ہم واپس آ رہے تھے جہاں سائن بنا اللہ متضاد بابا ہے میں آپ کو بھی کسی صاحب شریعت کی بات نہیں متضاد بابا اس کے لیے لوگوں کی مختلف حالات کچھ کہتے تھے ٹھیک ہے کچھ کہتے تھے نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ان کی بات سناتا ہوں افراد جب واپس آ رہے تھے تو جب گاڑی وہاں پہنچی نا یہاں بیٹھا کرتے تھے
تو کہتے اس طرح ہے جیسے وہ پہلے ہی منتظر تھے حکیم صاحب، اور حکیم صاحب ان کے منتظر تھے. کہتے جب گاڑی وہاں پہنچی تو انہوں نے ادھر دیکھنا شروع کر دی اور ادھر دیکھنا شروع کر دی. گاڑی رکی نہیں، گاڑی چلتی، گاڑی آگے گزر گئی. کہتے جب حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السلام مبارک کو پہنچے تو مجھے فرماتے ہیں ڈاکٹر تھی تو سائمہ نے مجھے کیا کہتے میں اس کی جیو فرمانا پھر جانے میرے بھی 3 خربوزے کر دیں گے، اور جب لے کے جاؤ گے نا تو وہ نہیں دے گا، پھر میرا کام دینا تو وہ دے گا. اب کیونکہ تاکید کر کے کہا گیا تھا کہ 3 لے کے جائیں گے. ساتھ ہی منڈی تھی، کہتے ہیں منڈی چلا گیا، میں نے وہاں جا کے ریڑھی والے کو کہا بھائی نہ 2 نہ 4 خربوزے 3 ہی ہونے چاہیے. اب ظاہر تاکید تھی، وہ کہتے ہیں کہ 3 خربوزوں کا سے تو توڑ نہیں پا رہا تھا. اس نے کافی کوشش کی لیکن کو معقول توڑ نہیں. کہتے میں نے اس کو کہا چل پریشان نہ ہو، چوتھا بھی کہا. کہتے میں نے 4 خربوزے اٹھائے وہاں چلا گیا. کہتے میں نے جا کے اس کے سامنے خربوزے رکھے. وہی بات ہوئی ہے کہ صلی رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمانے لگے چکو جی اپنے خربوزے دو، اسی طرح کے خربوزے ہیں تیرے بیٹھے. کہتے میں نے بھی اس کو اسی طرح جواب دیا. اب کہتے میں نے کہا میں میرے کو خربوزہ نظر نہیں ہے لیکن ہے وہ حکیم صاحب پہ. کہتے پھر اس سے پتا کیا کیا 3 خربوزے اٹھا کر کے آئے، پھر میں 3 کے دینے چوتھا بنی میرا کوئی ہے. اور یہ تو ذرا بابو کا حال ہے، قربان جاؤ پھر ان کا کیا عالم ہوگا. اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. میں آپ کو اپنی آپ ہی کی سنا دیتا ہوں. مقصد ذرا خطاب کو بھی فرمائیں. مقصد یہ ہے کہ ہماری ابتدا تو بہتر ہو. ایرا ہم کہتے ہیں حاضر و ناظر ہیں، ایرا ہم کہتے ہیں سنتے بھی، ایرا ہم کہتے ہیں دیکھتے بھی. تو درود پھر ہم دیواروں پنکھوں کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کے کیوں نہیں پڑھتے رہتے ہیں. توجہ رکھیں، ایک بار پڑھے 2 بار پڑھے گی محبت ہو، عقیدت ہو. تو زندہ ہے وردا، تو زندہ ہے وردا، میرے چشمے عالم سے چھپ جائے گا. ہاں بھائی تیری آنکھوں سے چھپے ہیں، تو نہیں ان کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے کوشش کریں گے وہ اصلاح والا کو تھوڑا سا درد دیکھ لیں گے. اسی لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 100 سال پہلے پتہ نہیں کتنے درد سے کہا ہوگا. آج ہمارے حالات دیکھتے علامہ محمد اقبال تو پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں. 100 سال پہلے بھی بڑے درد سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور فرماتے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی چوکھیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی چوکھیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ریاض میں ہے. وہ عقیدتیں محبتیں کہاں جا رہی ہیں. ہونا یہ چاہیے جب ان کا نام آئے تو بس پھر ان کا نام ہے حضرت محبت والا. شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں کہ صحابہ کے یہ عالم تھا تو حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو وہ اس طرح ساکت و جامع ہو کے بیٹھا کرتے تھے کیونکہ پرندے آ کے بیٹھ جائے کرتے. کوشش کرنے لگی وہ تھوڑا تھوڑا رنگ واپس آئے کہ حضور نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو، ہماری یہ کیفیت ہو. میرے اپنے محبوب کا نام لیا، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا نام عطا و اصلاح کا جذبے درون کر، شریف کی زمرائے الہی افضل کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا. اے میرے مولا مجھے صاحب جنون کر رہے ہیں. اور اب قبلہ بیٹھے ہیں ہم جنون کو بس ایک تھوڑا سا ہاتھ لگا کے واپس آ گئے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے کہ سیدہ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر تھا. گفتگو ہو رہی تھی، درمیان میں پڑھتا تھا. اس شخص سے نا دوران گفتگو شیطان کا نام، ایک ایسا غیر معروف نام نہیں کسی کو پتہ نہ ہوتی، تو بچے کو پتہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. وہ ایسا غیر معروف نام تو نہیں کسی کو پتہ نہ، بچے کو پتہ ہے. جب اس نے شیطان کا نام لیا نا دوران گفتگو تو آپ نے بڑا حیران ہو. اس سے پوچھا کہ یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی بڑا حیران، یہ سیدہ کسی کیا بات کرتا ہے، آپ کو شیطان کے نہیں پتہ؟ اس میں بڑا حیران ہو گیا نا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ عطا اصلاح کا جذبے درون کر. آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے آگے سے جواب میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے تو رحمان کا ہی سنا، شیطان کا تو تیرے منہ سے سنا ہے. یہ ان کا جذب تھا، یہ ان کا استغراق تھا، یہ ان کا شکر تھا. چلو نہیں ان کو تھوڑا تھوڑا اس کا تو ہے پتہ لگے کہ واقعی نبی علیہ السلام کے غلام
تو اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی موقع کریں اپنے عقیدے کو خود پہ تاریخ کر کے کہ وہ سن رہے ہیں، اپنے عقیدے کو خود پہ تاریخ، وہ سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اپنی صدا آپ کر کے دیکھیں تو دیکھیں میری زندگی میں انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آپ کے خیال میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اثر ہے؟ نبی علیہ السلام کے نام مبارک میں کوئی اثر، جن کو بات سمجھ آئی وہ جاتے جاتے پیغام دے بھی گئے۔ علامہ محمد اقبال آپ نے فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ میں یہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے، اللہ سب کو سلامت، ماشاءاللہ بڑا سونا لگتا ہے۔ اب تقریباً سنیوں میرے سینے ہیں نا نلائن مبارک سے سجی الحمدللہ، لیکن میں کہتا ہوں یار کہ نلائن اندر نہیں لگاؤ نہیں، یہ تو نہ اوپر نلائن ہے تو اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کوشش کرو کہ اندر بھی لگیں گے، ضرورت اندر لگیں گے۔ پھر میں کیا بھی دیا لا تو کیا بات سے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، خالی اتر واسکٹ پہ نلائن لگانے سے تو بات نہیں ہے، مطلب تو تب بھی آنا جب اندر بھی لگے گا۔ اور قبلہ ہمارے استاد محترم وہ بھی تھے جنہوں نے اندر لگا دیا تھا، کوشش کریں بھائی اندر بھی نہ لگیں، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باروں باری پیر نہ پڑیے منہ میں اندر نہ، یہی بڑی تعلیم ہے صوفیہ۔ اور کیا صوفیہ کی تعلیم ہے؟ یہ تو تعلیم ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ ٹھیک ہے، یہ جب آپ کوشش کرنی ہے کہ پلان پاک کرا اندر بھی لگے، اور قربان کا جس دن اندر لگ گیا نا اس دن ہی پھر ختم ہونا ہے، اس دن ہی باروں باری پھر میں کوئی ہوں اندر لگا۔ آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا وہ اندر بھی نہ رہنے لگے۔ پھر دیکھو یہ حضرت امام مسلم بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ داتا الکشف بہت بڑے بزرگ ہیں، اور فرماتے میں نے سنا کہ فلاں جگہ کو بزرگ رہتے ہیں، کہتے ہیں ان کی زیارت کی نہیں ہے۔ پہلے اس وقت پہنچا نا تو حضرت اشتاق کی امامت خود فرما رہے تھے، تب آستانوں کے رنگ اس طرح میرے تب پیرانے مدام خود امامت کروایا کرتے تھے، کہتے حضرت خود امامت، کہتے میں نے جا کے ان کی ابتدا میں کھڑا ہو گیا، کہتے حضرت سے نا حضرت کا کو تلفظ ٹھیک نہیں تھا، آپ سے کو ہاں کیا جائے گا ٹھیک نہیں ہے، تو کہتے دوران نماز میں میرے دل میں خیال آیا ابھی وقت کی ضائع کی ہے، ایک سے آ گئی ہے، ان کو تو تلفظ سے قرآن بھی نہیں پڑھنا، اسے تو ہاں بھی نہیں صحیح پڑھا گیا ہے۔ کہتے برات میں نے نماز جو ہے نا پڑھی، تو بس نماز پڑھ کے کہتے میں چل پڑا، کہتے جب خانقاہ سے باہر نکلا تو آگے جا کے کیا دیکھا کہ شیر آ رہا ہے سامنے سے، کہتے میں ڈر کے نا پیچھے کو آ گیا، کہتے جب پیچھے کو چلا تو کیا دیکھتے ہیں شیر ادھر سے بھی آ رہا ہے، کہتے ادھر بھی شیر راستے میں میں کھڑا ہوں رہا ہے کہ کیا کروں۔ اور فرماتے اتنی دیر میں شیخ نے نماز عشاء ختم کی اور آپ تشریف لے آئے، اور آ کے ان شیروں کو ڈرا کے حکمت فرمانے لگے، اور تمہیں پہلے کتنی بار کہا ہے کہ میرے مہمانوں کو تانگ نہ کیا کر، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ داتا حضور نے لکھا کہ وہ دونوں شیر تشریف لے گئے۔ حضرت امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نے پھر مجھے مخاطب فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہے جس نے لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو آراستہ کر دیا اور اللہ کے لیے اپنے باطن کو آراستہ نہیں کیا۔ اور اب حال میرا یہ ہے کہ اللہ کے کتوں سے بھی ڈرتا ہے، اور میں وہ ہوں کہ میں اپنے ظاہر کو تو نہیں اتنا سنوار سکا، لیکن میں نے اپنے اللہ کے رسول کے لیے اپنے باطن کو سنوار لیا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ یہ کتے مجھ سے ڈرتے ہیں۔ یہی ترتیب صوفیہ ہے، باروں نہیں کوئی اندر والا معاملہ ہو گیا، کیونکہ بات تو تب بھی بنی ہے درجی کا معاملہ اندر ہونا ہے۔ یہ قبلہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اس کا بولتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے۔ یہ حضرت یہ سلسلہ یہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ سید حسن رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی بہت کمال شخصیت، اور حضرت کا سب سے بڑا میں کہتا ہوں اللہ کا فضل تھا ان پہ، حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم تھی کہ جو بھی حضرت کی صحبت میں آ کے بیٹھتا تھا حضرت کی صحبت کی برکت سے اس کو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جاتی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا درجی اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں، سانوں کو تنگ کر کے کہ سان پتہ چل رہا ہے کہ نہیں کہ وہ دکھی درجی بصیرت والے لوگ۔ ایک دن آپ کی بیوی صاحب آپ کو فرمانے لگی شاہ جی سارے شہر میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت کرا شریف ہے کہ نہیں کراؤ، ہم نہیں کر وہ تنظیم کیا نا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہ تو پھر بتا رہے تھے۔ ہم نے فرمایا ٹھیک، آپ نے فرمایا کہ تو یہی آئی تھی میرے گھر میں، اللہ
آپ نے فرمایا وہ اسی جوڑا ہے، وہ بیوی صاحب آگے سے اس طرح نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ زیورات بھی پڑے ہیں. آپ نے فرمایا پھر سر صبر کے تم بیٹھو پھر جو اللہ کی مرضی ہو. انہوں نے وہ اسی جوڑا بھی پہن لیا، وہ زیورات بھی پہن لی. اللہ کی کرنی کہ قبلہ کے جو برادر نسبتی تھے وہ حاضر خدمت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ ذرا اندر جا کے اپنی بہن کو بھی دے. طریقہ تھا آپ دیکھا جب اندر گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بڑھاپا ہے اور بیوی صاحبہ نے اسی جوڑا پہنا ہے، زیورات پہن رکھے. انہوں نے خوب سخت الفاظ بولے بیوی صاحبہ کی، بول کے چلے گئے. آپ نے جوڑا پھاڑ دیا اور چوڑیاں توڑ دی اور روتی روتی میں سو گئے. ٹھیک ہے، جب روئی تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیادت ہو گئی. جیسے بیدار ہوئی نے تو سیدھا حضرت کی خدمت میں حاضر نہ کر کے آئے تو کمال کر دیا. آپ نے فرمایا کمال میں نے نہیں کی، کمال آپ نے تیرے اندر درد پیدا ہوا اس نے کر دیا. کمال تو درد کرے گا، سیدھے درد نہیں ہے. اتنی دیر تو کچھ بھی نہیں. ہم جنہ بندہ بندی ساتھ ساتھ کیا کرو اطلاع اصلاح کا جذبے ضرور شریر کے ضرور آئے الہیت ضرور. تو میں چلو بولنا تو کچھ اور تھا، میں اسی کی بات کو بس ختم تھا. حضرت حضور نبی علیہ السلام کا پیغام بس ہم دور جاتے ہیں، ہم دن بدن دور جاتے ہیں. روحانی طور دن بدن میں ان دوریوں کو ختم کرو. میں کہتا ہوں چلو اتنا نہیں اتنا تم مان لو. ہم نے تو دور کر دیا نا سیالکوٹ سے مدینہ تک، ہم نے دور کر دیا سیالکوٹ سے مدینہ، لیکن یار اتنا مان لو کہ مدینہ سے سیالکوٹ دور نہیں، کچھ تو من نہیں. رسول اللہ علیہ السلام سے لوگ ہم کہتے ہیں بکار رسول اللہ علیہ السلام. ہم بڑے سخت دور سے گزر رہے ہیں کہ جب حضرت دن بدن روحانیت کا کال پڑتا جا رہا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کو بکار کے تو دیکھو کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. حضرت شیخ ابو الخیر اب تیرے رہتے اور فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک پہ حاضر ہوا. حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بولا حضرت یہ بھی ذرا جملے کی اصلاح فرمانے، ہر دوسری طرف سے ہی سننے کو ملتا نہیں. ماشاء اللہ جی ہر سال ہی ہوتے ہیں. ابھی تو کون نہ تو ہر سال ہوتے ہیں. ٹھڈا تو لگ گیا نمبر کا نہیں، اس طرح تو ہمیں بلکہ اس طرح کہنا ہے وہ ہر سال میں بلا لیتے ہیں. یہ جملہ نہیں ٹھیک ہے بھائی. ہم نے تو یہی سنا ہے آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ بھائی وہ نہ ہو تو دنیا نہ ہو تو اور کی باتیں کیسے کرتا ہے. دو جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اگر وہ نہ ہو تو دنیا نہ ہو تو اور کی باتیں نہ کر. کبھی اس طرح نہ بولے، بلکہ جب بھی بتانا یہی بتانا ہے بھائی وہ ہر سال میں نے بولا کرنے ہیں کہ کبھی نہیں کہنا میں ہر سال ہی ہوتا ہوں. حضرت شیخ ابو الخیر اب تیرا جواب فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرماتے 5 دن میں مارا. 5 دن وہ یہ اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے. یہ کہتے ہیں 5 دنوں میں مجھے کچھ کھانے کو میسر نہیں ہوا. اللہ میں خود اس کا گواہ ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں تو خیال آنے کی بات ہے کرموں میں. جب پہلی بار بلایا نا حضور نبی علیہ السلام نے، یہ نالائق تھا، یہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالصمد صاحب نے بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کی، اس طرح کچھ اور احباب تھے. مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں، یہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک بندہ آ گیا. اب اگر یہ پٹھان اردو بولے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہے ہیں، اور اگر عربی والا بھی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عربی والا اردو بول رہے ہیں. لیکن حضرت علی کمال اردو میں ہے. کسی بندے نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے سلام کر کے نا میرے آگے کے برتن کر کے کہنے لگا یہ آپ کے لیے دال ہے. میں نے حضرت بندے کو دیکھا، میں نے بندے پہلی بار دیکھا. میں نے مجھ سے عرض کیا میں حضرت یہ آپ خطاب پر ہیں، یہ دال میرے لیے نہیں ہے. وہ آگے سے مجھے مسکرا کر کہنے لگی ہمیں خطاب نہیں لگتی، دال آپ کے لیے. میں نے دال پکڑ کے سامنے رکھ لی، پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع. مجھے یہ تھا کسی رکوع پہ ختم کروں تاکہ اگر دوبارہ آپ کی تلاوت شروع کروں تو ذرا تھوڑی پریشانی نہ ہو، یاد ہو کام چھوڑا تھا. وہ دال بھی گرم گرم تھی، ارادہ یہ تھا کہ چلو یہ دال اٹھاتا ہوں اور جا کے دوستوں کہتے ہیں چلو یہ دال ہے، یہ چل کے روٹیاں رہ کے دل کر. میں نے دلیل ختم کی، وہ برتن اٹھایا، احباب کے پاس جا کے نا بیٹھ گئے. میں نے دال کا برتن رکھا، میں نے کہا میری دال آ گئی ہے. ایک اور سالن بازار سے لیتے ہیں، روٹیاں لیتے ہیں دال کھاتے ہیں.
انہیں احباب میں سے بیٹھے ہمارے ساتھ جو تھے وہ بڑا حیران ہو کے کہنے لگے دال بھی آ گئی. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یار میں ابھی بیٹھا دل میں سوچ رہا تھا یار انہوں نے آئے ہیں گوشت کی کھانے ہیں کہ دال لگ دے ہیں. لیکن حضرت یہ اختیار بھی کرنی ہمارے سنی بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. دال پہ دل کرے اور میں کہ 6,000 کی کھانے کوئی اتنے بڑے دربار سے دال نہ مانگنا کوئی چیز نہ میرا ہی آتا ہے. بڑی عجیب باتیں سنانے کو ملیں گی. اس طرح حلوہ کھانے کو دل کرے نا وہ بھائی بہت سے کا کے ساتھ خیال کر لے کے کھا لیں. اتنا بڑا دربار ہے اگر مانگنا بھی تو کوئی چیز مانگنا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے ہے چمکانے والے ہیں. اپنی ماں کا جملہ ہی یاد کرتے جنم کی بات کرتے ہیں کوئی چیز مانگنا رہتی ہے ایسے لے کے کھا لینا. لیکن یہ میں خود اس کا شاہد ہوں دل میں خیال آنے کی بات ہے. تو اس کے بعد حضرت مامون رہا کے زیادہ وقت باہر بیٹھے بڑا بہت بڑا دربار ہے. شرمیں سیاں سے سامنے جائے نہیں یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے حضرت ان کے دربار میں حاضری دینا تو سوکھا کام ہے. اب بندہ بھول جائے تو وقت بات ہے لیکن اگر بندے کو یاد ہو کہ میں نے سیالکوٹ میں کیا کیا تو سوکھا کام ہے ان کے دربار میں جانا. ایک دفعہ مار کے جانا پڑتا ہے ان کے دربار میں. مجھے تو یاد ہے کوئی غلط ہو جاتا تھا ہم استادوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے. تو پھر حضور نبی علیہ السلام کا سامنا سوکھا کام ہے. وہ حضرت شیخ ابو خیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں 5 دن گزر گئے نا تو ملا کچھ نہیں. تو حضرت جی وہ ہماری طرح نہیں نام نہاد غلام تھے وہ پکے غلام تھے. حضرت جی ہم لفظی غلام ہیں وہ حقیقتاً غلام تھے کیونکہ ان کو پتا تھا مانگن تو منگن والا ہمیشہ رہتا خالی اور اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہیں اور منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے. ان کی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کہتی ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جا کر کہتی ہیں کہ اے رسول خدا علیہ السلام میرے انس کی اولاد میرے انس کی عمر اور میرے انس کی مال میں برکت کی دعا فرمائی. یہ دعائے مصطفیٰ دیکھیں یہ دعا کا اثر تھا کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں حضور نبی علیہ السلام کی عطا تھی کہ سب کے باپ سال میں 1 بار پھل دیتے تھے. یہ دعائے مصطفیٰ کی میرے انس کا باپ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا. مانگے تو دیکھو میں تو اپنے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں یار اور کس سے تم نے نہیں مانگا یار. کبھی ماں مانگنے جاتے ہو کبھی ماں مانگنے جاتے ہو کبھی پتہ چلتا ہے آج IMF جا رہے ہو کبھی پتہ چلتا ہے تم ورلڈ بینک جا رہے ہو کبھی پتہ چلتا ہے تم آج امریکہ سے مانگنے جاؤ گے کبھی پتہ چلتا ہے تم دبئی مانگنے جاؤ اور نکمبو نکھٹو خدا تمہیں اگر دے کبھی حضور کے دربار میں بھی چلے جاؤ مانگنے جاؤ تو صحیح ملا کبھی پتہ چلتا فلانے کے سامنے کے سٹول لے کے چلے گئے کبھی پتہ چلتا ہے وہاں اور کبھی حضور کے دربار میں بھی تو جاؤ نا. اور میں خود نہیں دیکھ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. علماء بیٹھے ہیں اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس میں بس تھوڑی سی بات کر کے جاؤں گا ٹھیک ہے. میں نے اپنے دربار کی بات اللہ جل شانہ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ اپنے دربار کی بات کی انہو کانا توابا. لیکن یہ بات ہے نا حضور کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگی تو پھر فرمایا تواب الرحیم. جواب تو صحیح ہے. حضرت شیخ ابو خیر رحمہ فرماتے ہیں حضرت جا کر اس کی تھی رسول خدا علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن رہوں گا. کہتے یہ بات عرض کر کے میں حضور نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے پیچھے جا کے سو کہتے ہیں اب خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں مسجد نبوی شریف میں. اس خواب سے آ کر مجھے حضرت مولا کی مشکل کچھ کر دی اللہ تعالیٰ نے اور جگہ کے فرمانے لگے ابو خیر تو سویا دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. کہتے میں نے خواب میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما بوسہ لیا تو حضور نبی علیہ السلام نے مجھے آگے سے ارشاد فرمایا اے ابو خیر تو بھوکا ہے 5 دن سے اور ہمارا مہمان ہے یہ لے روٹی کھا. کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی نہیں کھائی. کہتے ہیں پہلے بھی بڑی کھائی بعد میں بھی بڑی کھائی تھی اس جیسی روٹی بھی کبھی کھائی ہے.
کہتے میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نہ کہتے ہیں وہ روٹی کھانی شروع کر وہ کہ دربار مصطفیٰ تھا علیہ السلام. کہتے میں بڑی نفاست سے کھا رہا تھا. مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی. تو حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں عطا فرمائی. کہتے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی. آدھی روٹی ابھی میرے ہاتھ میں تھی. آدھی میں نے کھائی, آدھی میرے ہاتھ میں تھی. تو کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہو گئے, میری آنکھ کھل گئی. لیکن کہتے قربان جاؤں جب ان کی عطاؤں پہ. کہتے جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ ہی میں تھی. کہتے جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں. تو کہتے دوسرا کرم ان کا یہ تھا. کہتے جو آدھی خواب میں کھلائی تھی کہتے اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود ہے. ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چلانے, دینے والا ہے سچا. یہی ہے صوفیہ کا پیغام لوگ نہیں. اور ان کا کرم یہ تو چلو شیخ ابو الخیر رکھتے تھے, میں چلو اس سے نیچے بھی تبر کرنے کی بات یہ قبلہ کی نظر کر کے میں گفتگو کروں. یہ تو انسان تھے نا, اگر آؤ دیکھو ان کا کرم کی برس ہے. بس شرط یہ ہے وہ مانگے تجھے سجل. ہم تو مائل کا کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسی کوئی راہ بے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شامل کرم دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. اور ایک تصویر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں. یہ مولانا منظور احمد صاحب صحیح بات جامع فریدیہ حضرت عشق سالم صاحب بڑی مشہور زمانہ حضرت کی تصنیف ہے نمینۃ الرسول اور کمال حضرت نے اس میں لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں ہم حج کے لیے گئے, حج کر لیے, حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کہتے مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ حضور. کہتے پاکستان سے گئی سیاسی شخصیت. کہتے وہ کمرے میں ہمارے رفیق بن. کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا, ہم اپنے کمرے میں بیٹھے نا کھانا کھا رہے تھے. کہتے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا. تو کہتے ہوا کیا ایک دنیا ہمارے کمرے میں عاشقوں کی باتیں ہو رہی ہم دنیا میں کیا ہے. مولانا حسن اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا تھا افراد اجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ مبارک رہے نبی وہ تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے. وہ تو پھر بھی تھی. کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا, بڑی محبت کی اس کے ساتھ. کہتے اس وقت تو کچھ دار نہیں. کہتے روٹی ہم کھا رہے تھے اس میں سے ہم نے ایک ٹکڑا کاٹا اس بلی کو پیش کر دیا. تو کہتے اس کا بھی کرم ہم پہ اس نے وہ ٹکڑا قبول کر لیا. کہتے اگلے دن وہ بلی پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی, پانچویں دن پھر آئی. کہتے محبت کو عقیدت اتنی بڑی کہ وہ سیاسی شخصیت تشریف لائی تھی ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. کہتے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی بلی جاتے ہوئے پاکستان لے کے سعودی حکومت سے اجازت لی, پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی. اس کے لیے آرڈر بھی بڑا نرم و نازک سا پنجرا بنوایا. وہ جب نکلنا تھا نا صبح روانگی تھی پاکستان کے لیے, صبح بجلی مونگا اور پنجرے میں صبح جو روانگی تھی پاکستان کی. تو شاہ صاحب نے لکھا کہ کتاب جب رات کو سوئے نا تو کرم ہو گیا, خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو گئی. کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے دعاؤں سے نوازا اور ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے حاجی جس کا تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے دے گی, بس اتنا کام کرنا کہ میں نے بھی دی. منظور احمد صاحب مدینہ الرسول جامع فریدیہ صحیح بات, بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بیٹی نہ دے. اس میں لکھا ہے کہ اس حاجی کا خواب ہی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تھی, اے رسول خدا علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بیٹی دے. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاجی بھی کس طرح اجازت دی. 4 راتیں گزری, میری ساری رات بائیں اکٹھی ہوتی رہتی ہے اور ساتھ طرف کرتی رہتی ہے. حضور مدد فرماؤ مدینہ چلو مدد میں کیا کرے پیسے دے. وہ بلیاں بولی تو اتنا سنتے ہیں, بلیاں بھی بولتے تو وہ اتنا کرنے کرتی ہیں, تم کو بھی تو نہیں کریں گے. چھوڑ یہ محفل میں کسی رات خان کی کسی بات پہ جوش آ گیا تو کیا ہے مزہ تھے نہیں کہتے سرگیدہ ویلا رہے انشاءاللہ ہوتے تم روٹی آ گیا پھر عمرہ نہیں ہے. کر کے تو دیکھو یار, کر کے تو دیکھو. نظر روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے ہیں,
مرکز میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے ہی ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہی ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آقا کہہ کے بلاتے ہی ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے ہی ہیں، رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے ہی ہیں۔ آج رشتہ کمزور ہوتا ہے، جس کو مضبوط کرو، جب بھی حضور نبی نے وہ چلے ہوئے کہ روز موقع بنتے ہیں، لیکن یہ میرے آراتی پسے میں حقیقت ہے، یہ ہم کو سارے کو صوفیہ کہنے، صوفیہ ماشاءاللہ قبلہ سادہ صاحب بیٹھے ہیں، لوگوں کی تو شانیں بڑی ہو رہی ہیں، ان کا بہت کم ذکر الہی کی گزر کہڑے کئی میرے آدھے ماتا میں نے محفل کی اور چلے جب کبھی معصوم کے موقع مل جائے حق کر دیا کرو محبت کی، حقیقت ہے تو حق تو ایک دو بار کو پڑھنا ہوتا ہے، ایک دو بار یہ اتنا پڑھ سکتے ایک دو بار سارا کچھ یہ رہ جائے ہے نا جی۔ اور چلو میں نے پوری بات یہ بات کر کے کہ مدرسے سے جاتے ہیں میں سنا کرنی میں دیکھی کہ میں گزرا نہ ہونا رہا ہے 4 بجے آ کے دو سے بیچ رہا ہے کسی کی نظر پڑ گئی تو کرم ہو گیا، میں نے بولا نظر پہ گئی نہیں، پھر میں کیوں غلط بیان نہیں کروں، میں آپ کی کہہ رہا کیوں نہ کروں، میری وہ کیا ڈیوٹی ہے، کیا آپ کو بڑھیا نا میری ڈیوٹی ہے نہیں بھائی، یہ ڈیوٹی ہے اللہ محنت کر کے وہ چلے کون ہی رہا کو نہیں رہا ہے دل لے کر دیکھو حضرت ان کا نام کیا تھا بڑھسا بیٹھے ہیں حضرت میں یہ رنگ موجود تھے، اللہ سادے محترم بڑے بڑے لوگوں نے رلی دنیا کے ساتھ اپنے اپنے رخ اپنے اپنے انداز بدل دیے، لیکن حضرت نے نہیں اپنا انداز بدلا کوئی اسی طریقے رہے جو حضرت مجدد پاک کا طریقہ تھا۔ ایک صوفی میں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور فرماتے کو یہ پتہ چلا کہ فلاں جگہ صوفی بزرگ رہتے ہیں، کہتے ہیں ان کی زیارت کے لیے انہوں کہتے ہیں یہ بھی بڑا چنگا دور تھا جب صوفی بھی صوفیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے، اب پھر اس کو پوچھ لو کہتا ہے میں ہی کلندر ہوں، میں ہی کتب ہوں، میں ہی سارا کچھ ہوں، مجھے لے کے اتنا سونا دور تھا یار کہ جب صوفی بھی صوفیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے، اب تو دل میں مجھ کو کہنا میں ہی جو کیسا عزت تھا حضرت، کیسا انکسار تھا ہم لوگ۔ اور فرماتے جب حضرت کی بارگاہ میں گئے نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے نا ایک پیالے میں آٹا بول رہا ہوں، اور آٹا بھی حضرت ہماری طرح کنک کا نہیں بلکہ جو کا آٹا تھا، وہ کہتے ہیں حضرت بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، ایک ہوتا ہے نا جلدی بندے کو کھانا پڑ جائے، بندے کے چہرے پہ ملال ہو، بندے کے چہرے پر اثرات اس طرح کے ہو گئے، پتہ چلے بھائی یہ زبردستی کھا رہا ہے، کہتے ہیں حضرت کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں، بڑا مزہ لے کے حضرت کھا رہے ہیں، میں بڑا حیران ہوں یہ ایسی کون سی آفت پڑی ہے حضرت کو پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا۔ کہتے میں نے نظر دوڑائی دیکھنے کی کہ کیا حضرت کے گھر میں برتن نہیں، کیا آٹا گوندا نہیں، تیرے گھر برتن بھی تھے، پھر نظر دوڑائی کیا حضرت کے گھر میں پانی کا استعمال نہیں، کیا آٹا گوندا نہیں، پانی بھی تھا۔ کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں چولہا نہیں ہے، حضرت کے گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے، حضرت کے گھر میں تو کہتے دیکھا تو سارا کچھ تھا۔ کہتے حیرانگی اور بڑی، اور کہتے میں تو ایک سیکھنے تھا کہ چلو جا رہا ہوں کچھ لے کے آؤں گا۔ کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں، تھوڑی سی مشقت کر کے پھر منہ لیتے، جتنی دیر میں آٹا ذرا روٹیاں بننے کے لیے تیار ہو جاتا تو کتنی دیر تندور میں آگ لگا لیتے، پھر اس کے پیڑے کاٹ لیتے، پھر روٹی لگا لیتے، پھر روٹی لگا کے کھا، یہ ہمارے اسراف کا انداز تھا۔ فرماتے ہیں اس نے جواب کیا دیا ان کا یار بندہ اس لیے کہ اگر گھومتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے لگائی اگر آگ لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، پیڑا اس لیے نہیں کیا کہ اگر پیڑا کرنے بیٹھتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، روٹی اس لیے نہیں لگائی اگر روٹی لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، اگر روٹی پک کے تیار ہو جاتی ان نوازوں کو چباتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا، اور میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو وقت بچ جائے گا میں اپنے اللہ کو یاد کر لوں گا۔ دیکھو تو صحیح کیا ذرا اپنا محاسبہ کر کے تو دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے ایسے ہیں جس میں ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے ذریعی سبب یہی ہے جب تک چلے خوب چلائیں شاہ اپنے دیاری لا سقفا جنجالا والے اعتدال تب نبی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اس نے کہا سب نے جانا کوئی بن گیا رونق پکیاں دی کو چھوڑ کے شیش مار چلیا کو پلیا ناس تے نخرے عریش کو ریت گرم تے تھن چلیا کو بھول گیا مقصد آمندہ کوئی کاٹی مقصد حل چلیا غلام فریدہ تے سب مسافر نہیں کوئی ار چلیا کوئی کل چلیا ہے